بیوی خاوند کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان نہ کوئی سایہ اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں. اونٹنی پر، اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے. 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی. اس کا کوئی حق نہیں بنتا. جو کہتے ہیں میاں شادی آ رہی، فلانے میں راضی کرو، فلانے میں مناؤ، انہوں میں مناؤ، انہوں میں مناؤ، انہوں میں مناؤ. ارے کوئی یہ بھی تو سوچے کہ رسول اللہ کو بھی مناؤ کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے. ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے. یا تو اس کو سامنا نہ ہو، یا تو ہم نے مر کے ان کا سامنا نہیں کرنا، کہیں پاسے ہمارا حساب ہو جانا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر سامنا ہونا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہونی ہیں تو دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اس دن کی ذلت بہت بڑی ہے آج کی ذلت سے. اس دن کی رسوائی بہت. اگر اتنا ہی کہہ دیا اللہ کے رسول نے تمہیں میرا خیال نہ آیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ موت تو ہے نہیں کہ مر کے اپنے آپ کو مٹا دیں. یہاں تو لوگ اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ میں اب زندہ رہنے کے قابل نہیں. یہاں کہاں سے گولی لائے گا مارنے کے لیے اپنے آپ کو؟ اللہ کا رسول نے اتنا کہہ دیا ہے تمہیں میرا خیال ہی نہ آیا، تم نے میری بیٹی فاطمہ کو ہی نہ دیکھا تو کیا کرو گے اس دن؟ یہ کہو گے کہ میری بیوی نہیں مانی تھی یا ہمارے سسرال نہیں مانے تھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے تو ہر چیز میں، ایک شادی تو ویسے ہی منہ پہ آ گیا لفظ، ہم تو ہر چیز میں اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اس سے بغاوت نہیں کی ہوئی؟ اور کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں انہوں نے رو رو کے ہمارے لیے دعا نہ کی ہو؟ انتقال سے 1 ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے ملنے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے. کہ میرا تمہیں سلام ہو آخری، اور جو تمہارے بعد آئے نا ان کو بھی کہہ دینا میرا سلام. ایسی وفا. اور ہمیں کس طرح اپنی رحمت کی چادر میں لیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا. آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. ہم تو بڑے قیمتی تھے پر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کر دیا. یہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. کہتے رہیں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کتوں کے بھونکنے سے کبھی کسی نے سفر نہیں بند کیا. کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں. جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی زندگی سے ہٹا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھونکنے والے کتے سے زیادہ حیثیت نہ رکھیں. یہ ایمان اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ گھر بیٹھے نہیں حاصل ہوتا، اس لیے ہم اپنی عورتوں کو بھی نکال کے لائے ہیں اور خود بھی نکلے پڑے ہیں. کس کے لیے؟ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے، آخرت کے، رسالت کے، جنت کے تذکرے کر کے دل میں اتر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تو ایک عورت چرخہ کاٹ رہی. علیک صلاۃ اللہ و صلاۃ الابرار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں شعر پڑھ رہی کہ آپ پہ درود و سلام ہو اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا. کنت تقیا حجیئا بالاسحار. آپ وہ تھے جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. پتہ نہیں میرا رب مجھے آپ سے قیامت کے دن ملنے دے گا کہ نہیں ملنے دے گا. والدہر علی الاطوار. زمانہ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی عمل بھی بدلتا ہے. پتہ نہیں کس حال میں موت آتی ہے. آپ کے ساتھ ملاقات ہو کہ نہ ہو. تو حضرت عمر گر گئے، وہاں گر پڑے. پھر دروازے پہ دستک دی. آدھی رات. کون؟ کا عمر. کمالی والعمر.
عمر کا میرے گھر میں کیا کام کا دروازہ کھول دے، اللہ کے واسطے دروازہ کھول دے. تو اس نے دروازہ کھولا، کہنے کہ وہ شعر تو سنا دے جو ابھی تو پڑھ رہی تھی. اللہ کے رسول کی محبت میں جو کہہ رہی تھی ابھی تو سنا دے. یہ کیا دل ہیں جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں نہ کبھی لرزے، نہ کبھی تڑپے، نہ کبھی کسک. یہ کیا دل ہیں؟ ان پتھروں کو لے کے ہم مر جائیں تو کیا قیمت ہے ہماری؟ یہ سفید کپڑوں پہ تو لوگ دیکھتے ہیں، ہاں بڑے میاں صاحب ہیں، ارے یہ کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے پخانہ چھپا ہوا ہے. وہ اللہ یہاں دیکھتا ہے، یہاں کیا ہے، کون ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور قیامت کے دن دل چیر کے دیکھے گا کس کو دل میں بٹھا کے آیا ہے. یہ بزم دل کس سے سجائی ہے، اس میں کون ہے جو اتنے دکھوں میں نہ بھولے ہم اس کی زندگی کو یوں اٹھا کے باہر پھینک دیں تو کبھی غم بھی نہ ہو کہ ہائے میں نے کیا کر دیا. تو یہ ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ایک مکمل زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے. اسلام پہ چلنا سیکھا جاتا ہے، بن سیکھے کا سودا نہیں، سیکھنے کا ہے. نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ تو عبادات ہیں. باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی کوئی اسلام بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ کچھ اخلاق دیتا ہے، کچھ اقدار دیتا ہے، کچھ حدود قائم کرتا ہے، کچھ حلال اور حرام کی حدیں قائم کرتا ہے، کچھ خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے. یہ تو نہیں کہ صرف حلال کمانا فرض ہے، خرچ کرنے میں بھی پابندیاں لگاتا ہے. کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اس پہ بھی پابندیاں لگاتا ہے. کمائی میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، طریقے بتائے. آج وہ بھی اڑ گئے، نہ کسی کو پتہ ہے حلال کیا نہ حرام کیا ہے، نہ پوچھتے ہیں. پھر جو حلال کمانے والے ہیں ان کے لیے بھی آگے طریقہ بتایا ہے خرچ کرنے کا. ان میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جہاں جو مرضی کھپا دیا، لگا دیا. 5 لاکھ 10 لاکھ صرف ٹوائلٹ پہ لگا دیا. اس سے غریب آدمی کا گھر بن سکتا تھا. تو اللہ پوچھے گا نہیں یہ اتنے کیوں خرچ کیے تھے یہاں؟ بھائی ہماری حلال کی کمائی، تو حلال کی کمائی اس طرح ضائع کرنے کی ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہونے والا. ایک ایک جوڑے پر لاکھوں روپے لگا دیے، کوئی سوال جواب ہونے والا نہیں ہے. 10 برس کے بعد حضرت عمر کو بیٹے نے خواب میں دیکھا، پسینہ پسینہ، اور یوں ماتھے سے پسینہ پونچھ رہے. ابا جان کیا ہوا؟ کہا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں. 10 سال حکومت کی، 10 سال کے بعد خواب میں بیٹے نے دیکھا اور پسینہ پسینہ. کہا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں. عمر جیسا حساب دیتے پسینے پسینے ہو جائے، یہ آج کی عورتیں کیا حساب دیں گی جو اسراف کر، اور یہ مرد کیا حساب دیں گے، یا میں اور آپ کیا حساب دیں گے جہاں ہماری کمائی آزاد، ہمارا خرچ آزاد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس سے کرتا